اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ڈاکٹر ذاکر حسین کا لکھا ہوا مضمون آخری قدم ہے۔ پچھلے کلاس میں بھی ہم نے اسی مضمون کو پڑھا تھا اور آج ہمیں صفحہ نمبر 79 کے شروع سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپیے سے پلی تھیں، کتنے یتیم اس کی مدد سے پڑھ پڑھ کر اچھے کاموں سے لگ گئے تھے، کتنے مدرسے اس کی سخاوت سے چل رہے تھے، کئی شفا خانوں میں دوا کا سارا خرچ اس نے اپنے سر لیا تھا، اور ہزاروں دکھی بیماروں کو بے جانے اس کے روپیے سے روز آرام پہنچتا تھا۔ لیکن یہ مشہور تھا وہی کنجوس مخی چوس، دنیا کا کتا نہ اپنے کام آوے نہ کسی اور کے۔ کوئی اس پر ہنستا تھا، کوئی خفا ہوتا تھا، سب اسے برا سمجھتے تھے۔ نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپیے سے پلی تھیں۔ بیوہ کہتے ہیں اس عورت کو، اس ماں کو، اس بہن کو، اس بیٹی کو جس کے سر سے اس کا شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہو، جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، جس کا شوہر زندہ نہ ہو، وہ بیوہ کہلاتی ہے، اور بیوہ کی جمع بیوائیں ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپے سے پلی تھیں۔ بات ہو رہی ہے اس شخص کی جو بہت ہی دولت مند تھا، لیکن وہ دی ہوئی دولت، خدا کی دی ہوئی دولت کو اپنی نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی امانت سمجھتا تھا۔ یہ خاموشی سے چپ کے لوگوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، فقراء کی مدد کرتا تھا، ایک ہاتھ سے دیتا تھا، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتی تھی۔ نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپے سے پلی تھیں، یعنی آج تک بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جن کے شوہر زندہ نہیں تھے، بلکہ وہ کفالت اپنے بچوں کی کرتی تھیں، اور وہ کفالت اس لیے کرتی تھیں جب یہ خدا کا بندہ انہیں اپنے مال سے، اپنی دولت سے کچھ دیتا تھا۔ بہت سارے عورتیں ایسی تھیں جو بیوہ تھیں، اور بلکہ ان کے گھر، ان کا چولہا فقط اس نیک آدمی کی وجہ سے جلتا تھا اور ان کا گھر چلتا تھا۔ اور کتنے یتیم اس کی مدد سے پڑھ پڑھ کر اچھے کاموں سے لگے تھے۔ بہت سارے یتامہ کا اس نے انتخاب کر کے ان کو بڑے بڑے اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھایا تھا، اور پڑھ لکھ کر بہت بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے تھے، اچھے اچھے کاموں میں لگ گئے تھے۔ اب ان کے گھر بس گئے تھے، اب وہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور کتنے مدرسے اس کی سخاوت سے چل رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے مکتب، دوسرا ہوتا ہے مدرسہ۔ مکتب کہتے ہیں ہر بستی میں ایک چھوٹی سی درسگاہ ہوتی ہے، جہاں صبح اور شام قرآن پاک کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کے پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مولوی صاحب صبح و شام پڑھاتے ہیں بچوں کو، اس کو ہم مکتب کہتے ہیں۔ دوسرا مدرسہ ہوتا ہے جہاں 24 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے اور باقاعدہ طریقے سے ہوتی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں مدرسے آج بہت ہیں، وہ مدرسہ کہلاتے ہیں۔ وہ مدرسے بہت سارے تھے، ایک ہی نہیں، بہت سارے مدرسے تھے جن کی جو ان کی امداد سے چلتے تھے، یعنی ان مدرسوں کی امداد یہ نیک آدمی کیا کرتا تھا۔ کئی شفا خانوں میں دوا کا سارا خرچ اس نے اپنے سر لے لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں کے حالات بڑے دیگرگوں ہیں، ابتر ہیں۔ ہم نے دیکھا 2016 میں اور اس کے بعد 2016 کے ٹرمائل میں ہم نے دیکھا کہ سری نگر میں جب ہر طرف سے بند ہی بند ہوتا تھا، اور
جو صاحب ثروت لوگ سری نگر کے ہیں یا باقی ملک اللہ جات کے ہیں، انہوں نے بہت سارے ہاسپٹلز میں، ایون کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں خود دوائیوں کا انتظام کیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح سے اس نیک آدمی نے بھی بہت سارے شفا خانوں میں خود دوا کا خرچہ اپنے ذمہ لیا تھا اور وہ انتظام کرتے تھے۔ ہزاروں دکھی بیماروں کو نہ جانے اس کے روپیے سے روز آرام پہنچتا تھا، اور بہت سارے بیمار جو گھروں میں پڑے رہتے تھے ان کے لیے دوائیوں کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، ان کے راحت کا انتظام یہ خود کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، جن لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، ان کی زبان سے کیا نکلتا؟ ان کی زبان سے تو یہ نکلنا ہی تھا کہ یہ بھائی کنجوس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے، اتنی دولت سے نوازا ہے، یہ کنجوس ہے، مکھی چوس ہے۔ وہ اس سے بالکل وہی کنجوس اور مکھی چوس کہا کرتے تھے۔ آگے ایک فریز ہے جس کو محاورہ کہا جاتا ہے، دنیا کا، اس نے لکھا، دنیا کا کتا نہ اپنے کام آوے نہ کسی اور کے۔ یہ اصل میں لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ کتا نہیں ہے، یہ دھوبی کا کتکا ہے۔ کتکا اس لکڑی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس سے ہم کپڑے دھوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک دھوبی تھا، وہ جب کپڑے دھلانے لے جاتا تھا، پھر اس کے ساتھ وہ کتکا ہوتا تھا، یعنی ایک ڈنڈا ہوتا تھا جس سے وہ کپڑے کی پٹائی کرتا تھا، اس کا میل وغیرہ نکالتا تھا۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ میں اگر اس سے یہی گھاٹ پہ رکھوں تو کوئی چرا کے لے جائے، کل میرا کام نہیں بنے گا۔ اور کبھی وہ چاہتا تھا کہ نہیں، اس سے میں گھر لے جاؤں، پھر کہتا تھا اگر کل بھولا یا کل وہاں سے لانا پڑے گا، یہ بھی ایک مصیبت روز کی بنے گی۔ پھر وہ لے جا کر کہیں راستے میں ہی اسے چھپا دیتا تھا۔ پھر مشہور ہوا کہ دھوبی کا کتکا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یعنی نہ گھر پہ ہوتا ہے نہ گھاٹ پہ ہوتا ہے۔ یہ صرف دھوبی کو ہی پتہ ہوتا تھا وہ کہاں ہے، لیکن لوگ کہتے تھے دھوبی کا کتکا نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، یعنی اگر گھاٹ پہ دھوبی کے بعد باقی لوگ آ جاتے، وہ وہاں دیکھ لیتے کہ یہاں کتکا دھوبی کا ہے، چلے اسی سے ہمارا کام بنے گا، ہم کپڑے اسی سے دھو لیں گے۔ تو لیکن وہ وہاں دیکھتے تھے یہاں نہیں ہے۔ پھر اگر وہ ان کے گھر جاتے، بھائی اپنا کتکا دے دو، ہمیں کپڑے دھونے ہیں، وہاں گھر میں بھی وہ اس کا کتکا نہیں ملتا تھا۔ پھر وہ کہتے تھے، مشہور ہوا کہ دھوبی کا کتکا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ لیکن پھر یہ آگے بڑھتا بڑھتا جب ہم نے غلط سنا یا غلط لفظ کبھی منہ سے نکلا تو اس کی تشہیر عام ہوئی، تو یہ ہو گیا کتکے سے کتا ہو گیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یاد رکھنا چاہیے، یہ کتا نہیں ہے بلکہ دھوبی کا کتکا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو کہتے ہیں بالکل یہ دھوبی کے اس کتکے کی طرف اب ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت امانت دولت دی ہوئی ہے، لیکن یہ اس دولت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ یہ کنجوس ہے، اس دولت کو بچا بچا کے ذخیرہ کر کے رکھتا ہے۔ کوئی اس پر ہنستا تھا اور کوئی خفا ہوتا تھا، کوئی اس پہ ہنستا تھا اور کوئی اس سے ناراض ہوتا تھا، سب اس سے برا سمجھتے تھے۔ آدمی کتنا ہی نیک ہو، دوسروں کے ہر دم برا کہنے سے جی دکھتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، اگر انسان کتنا بھی نیک ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اگلا اس سے برا کہے برا کہے برا کہے تو اس کا جی تو دکھے گا ہی، حالانکہ اچھا ہونے کے باوجود بھی اس کو ذہنی کوفت ہوگی، روحانی تکلیف ہوگی، اور وہ اپنی جگہ تو یہ اندازہ لگائے گا کہ جب تک مجھ میں کوئی عیب ہے، خامی ہے، برائی ہے، ہر مجھے کیوں دکھائے گا، ہر مجھے کیوں برا بلا کہے گا۔ تو یہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن لوگوں میں بڑا بڑا غلط طریقے سے مشہور ہوا کنجوس اور مکھی چوس، اس کا جی دکھتا تھا، اس کے دل کو بھی کبھی کبھی بڑی ٹھیس لگتی تھی، جھنجھلاتا تھا، یعنی اس سے غصہ آتا تھا، پھر کبھی کبھی یہ دکھی بھی ہوتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر بھر آتے تھے، مگر پھر اس کی نظر فوراً جاتی قرآن پاک پہ، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ آپ ہر معاملے میں نمازوں اور صبر سے کام لیا کیجیے، تو اللہ مہربان ہوتے ہیں، کامیابی دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صبر کر لیتے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت سی کتاب تھی، چکنا چکنا موٹا کاغذ، نیلے کپڑے کی سبک سی جلد، پشتے پہ سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا، حساب امانت،
اس کتاب میں یہ اپنا پیسے پیسے کا حساب لکھا کرتا تھا، جس کو کبھی کچھ دیا تھا سب اس میں درج تھا، کہیں کہیں کیفیت کے کھانے میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی تھیں۔ اس نے ایک کتاب مینٹین، ایک ڈائری مینٹین کی ہوئی تھی کہ اس کو باہر سنہری حروف میں لکھا تھا حساب امانت، یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے، یہ ڈائری وہ ڈائری ہے جس پر میں نے اپنی تمام جو خدا نے مجھے دولت دی ہوئی ہے، یہ خدا کی امانت ہے، اس لیے میں نے اس کو حساب امانت ہے، خدا کی دی ہوئی دولت کا میں نے اس پہ حساب رکھا ہے، اسی لیے اس کا حساب امانت نام رکھا ہے۔ اور اس کے کئی خانے دیے تھے، مثال کے طور پر نمبر شمار ہے، اس کو ہم سیریل نمبر کہتے ہیں، پھر عبارت ہے کہ یہ متن جسے کہتے ہیں کہ میں نے کس کو پیسے دی، پھر آگے لکھا کتنا دیا اماؤنٹ، پھر آگے لاسٹ پہ کیفیت یعنی ریمارکس میں دیا ہوا تھا کہ میں نے کتنے پیسے دیے ہیں اور جتنے پیسے دیے ہیں اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا، وہ بچہ آج کیا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس سے آگے ہم نہیں، چلیے یہ 2-3 لائنیں ہم مکمل کریں گے کیونکہ اپلوڈ کرنے میں بڑا پرابلم رہتا ہے پھر۔ چلیے جی، کہاں پہنچے ہم؟ کئی کیفیت کے کھانے میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی تھیں، یہ سب بات کو لکھی گئی تھیں، یعنی جب اس نے امداد کی، پھر اس نے مانیٹر کیا، جب وہ بچے تیار ہو گئے کسی کام میں لگے، پھر انہوں نے کوئی نئی کام کیا، تب اس نے اس ڈائری پہ وہ چیز درج کی، کسی یتیم کو پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا تھا، 15 سال بعد کی تاریخ دے کر کیفیت کے کھانے میں درج ہے، اب احمد آباد میں ڈاکٹر ہیں اور وہاں کے یتیم خانے کے ناظم ہیں۔ کتابوں کے ایک کاروباری کو سخت پریشانی کے زمانے میں 2000 روپئے دیے گئے تھے۔ کئی سال بعد کیفیت کے کھانے میں لکھا ہے کہ آج خط آیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نہایت صاف اور سادہ زبان میں لکھوا کر 1,00,000 نسخے طلبہ میں مفت تقسیم کیے ہیں۔ خدا جزائے خیر دے۔ دلی کے ایک مدرسے کو ایسے وقت کی اس کا کوئی مددگار نہ تھا، 10,000 روپئے دیے تھے۔ اندراج رقم کے سامنے کیفیت میں لکھا ہوا تھا، سالانہ رپورٹ پڑی، ہر صوبے میں اس کی ایک ایک شاپ قائم ہو گئی ہے۔ اس صوبے میں تو گاؤں میں تعلیمی مرکز قائم کرتی ہیں۔ یہ کام نہ ہوتا تو اس ملک میں مسلمانوں کی تمدنی ہستی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اسی قسم کے بے شمار اندراجات تھے، یعنی اس نے جو کچھ لوگوں میں بانٹا تھا وہ سب اس میں درج تھا۔ انشاءاللہ الرحمن کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔